الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 27 تاریخ ہو چکی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. ذی الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 12واں اور آخری مہینہ ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا، عظمت والا بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن کریم میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس دن اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس میں حرمت والے، عظمت والے 4 مہینے ہیں. وہ 4 مہینے کون ہیں؟ تو مفسرین کرام کا فرمانا ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں. اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن حج کو مقرر فرما دیا ہے، جو بہت ہی اہم رکن ہے. اسی وجہ سے اس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے یا ذو الحجہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ذی اور ذو کے معنی والا کے آتے ہیں اور حجہ کے معنی حج. تو ذی الحجہ حج والا مہینہ. تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے. اور اسلام ہی میں نہیں بلکہ زمانے قدیم سے انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ان کی شریعت میں بھی یہ 4 مہینے عظمت والے سمجھے جاتے تھے، حرمت والے سمجھے جاتے تھے. تو یہ مہینہ عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر عبادات کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے. آپ جو بھی عبادت کریں گے اس میں ثواب زیادہ ملے گا. تو جس طرح عبادات کرنے پر ثواب زیادہ ملے گا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر یا ان حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کرے گا تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور حرمت کے اعتبار سے سب سے عظیم مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، اور بالخصوص اس مہینے کے ابتدائی 10 دن اور ابتدائی 10 راتیں. یہ جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے ابتدائی 10 دن اور ابتدائی 10 راتیں یہ بہت ہی مقبول راتیں اور بہت ہی مقبول ایام آنے والے. قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کو بتانا ہے، اس کی مقبولیت کو بتانا ہے، اور اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو بتانا مقصود ہے. تو مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت نے فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ اس سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایام بہت ہی محبوب ہیں، اور ان ایام میں کیے جانے والے اعمال بھی دوسرے ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب ہیں.
اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال روزوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں سے ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی کو ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی عبادت کی توفیق مل جائے، وہ عبادت کر لے، تو گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی، اسے لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق مل چکی ہے۔ اتنا بابرکت یہ مہینہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، اور خاص طور سے اس مہینے کے ابتدائی 10 دن اور ابتدائی 10 راتیں۔ تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے لیے مہمان بنا کر بھیجا ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ یہ جو ایام آنے والے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کریں، اور خاص طور سے ان ایام میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے علاوہ میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے کہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں، کیونکہ جہاد تو بہت بڑا عمل ہے۔ کہا جہاد بھی نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں، لیکن وہ شخص جو اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہو، اور پھر وہ ان دونوں کو لے کر واپس نہ لوٹا ہو، یعنی اس نے جان بھی قربان کر دی ہو، مال بھی قربان کر دیا ہو، اور وہ شہید ہو گیا ہو، تو ہاں یہ شخص اس کی برابری کر سکتا ہے۔ یعنی ان ایام کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو ثواب ہے، یہ شخص ان ایام میں ان اعمال کی برابری کر سکتا ہے، اس کو یہ ثواب مل سکتا ہے، باقی کسی اور کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اتنے عظیم ایام اور اتنی عظیم راتیں آنے والی ہیں، یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں اور ابتدائی 10 دن۔ تو ان راتوں میں ہم عبادتیں کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے ہم عبادتیں کرتے بھی ہیں، توفیق مل جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے ان ایام میں گناہوں سے بچنا، کیونکہ عبادتیں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے بہت کم بچتے ہیں۔ عبادتیں کرنے والے بہت زیادہ ہیں، گناہوں سے بچنے والے بہت کم لوگ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں کی ترغیب دینا، یہ نیک عمل ہے، یہ نیک عمل ہے، یہ نیک عمل ہے، یہ ثواب ملے گا، یہ انعامات ملے گے۔ اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، جو برائی پائی جا رہی ہے ان سے روکنا، اس کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو ان ایام میں ہم عبادتیں تو کرتے ہی ہیں اللہ کے فضل سے، گناہوں سے بچیں، اور خاص طور سے وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جن کے بارے میں ہم بارہا سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں علم بھی ہے۔ مثال کے طور پر داڑھی مڈوانا، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے۔ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا مسلسل اس گناہ کے اندر ڈوبا رہتا ہے، مسلسل، وہ چاہے جتنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ لے، چاہے جتنی سنت کے مطابق نماز پڑھ لے، سنت کے مطابق حج کر لے، لیکن اس کا وہ عمل ایسا ہے کہ اس میں گناہ باقی رہتا ہے، ہر وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے شلوار، پائجامہ یا تہبند، جو بھی کپڑا آپ پہنتے ہیں، اس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، ٹخنے سے نیچے پائجامے کو، تہبند کو، لنگی کو لٹکانا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا کہ جو شخص کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا تو اس کا ٹخنے کا وہ حصہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جہنم میں جلے گا۔ اور جہنم کی آگ معمولی آگ ہے؟ نہیں، معمولی آگ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ گناہ، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم لوگ ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اس کو عیب سمجھتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں، اس کو عار کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ ہمارے دشمنوں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے، جو ہمارے دشمن ہے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، ہمارے ملک کے دشمن ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کے طریقے پر ہم چل کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ ہمارے لیے شرم کی بات کہ ایسی ایسی چیزیں اپنانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں جو اسلام کی چیزیں نہیں ہیں، دین کی چیزیں نہیں ہیں، غیروں کا طریقہ جو اپناتے ہیں اس میں ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، اور جو اسلام کا طریقہ ہے، دین کا طریقہ ہے، اس پر چلنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ تو بہرحال، اور تیسرا جو گناہ ہے وہ ہے عورتوں کا گھر سے بے پردہ نکلنا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بعض مرد حضرات بھی اور بعض عورتیں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ پردہ کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جب بے پردگی میں ہوتی ہے تو مسلسل گناہ میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت اترتی رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر اور ایسے مردوں پر بھی جو اپنی عورتوں کی نگرانی نہیں کرتے ہیں، جو توجہ نہیں دیتے ہیں اس طرف، ان کے اوپر لعنت ہے، اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جو اصل بیماری ہے وہ بیماری یہی ہے کہ ہم گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اندر بیماری کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بتا دیں کیا بیماری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس بیماری کا علاج نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری کا علاج توبہ اور استغفار ہے، توبہ اور استغفار اس بیماری کا علاج ہے۔ تو ہمارے اندر جو گناہ کی بیماری پائی جا رہی ہے اس کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ بہرحال جو ایام چل رہے ہیں اس میں ہمیں نیک اعمال تو کرنا ہی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے۔ یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں، اور ان ایام میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے محبوب ہے کہ کسی اور ایام میں وہ عمل محبوب نہیں ہے۔ ان ایام کے علاوہ میں پڑھی جانے والی جتنی بھی نمازیں ہیں ان ایام میں پڑھی جانے والی نمازوں کے برابر نہیں ہو سکتی، اور ان ایام کے علاوہ میں رکھے جانے والے جو روزے ہیں وہ ان ایام کے اندر رکھے جانے والے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ، خیرات، تلاوت کرنا، درود پڑھنا، تسبیحات پڑھنا ان ایام کے علاوہ میں جو کیے گئے ہیں وہ اتنے فضیلت والے نہیں ہیں جتنے کہ ان دنوں میں اگر یہ اعمال کیے جائیں تو بڑے فضیلت والے بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، تحمید کی کثرت کرو، تہلیل کی کثرت کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جو احد پہاڑ کے برابر نیک اعمال کر سکتا ہو؟ احد پہاڑ مدینہ طیبہ کا بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، بہت مشہور پہاڑ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم میں سے ہر آدمی اور ہر شخص احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، ان کو تعجب کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جو ایام ہیں رمضان المبارک کے بعد ان ایام کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں برستی رہتی۔ تو ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی، جو ابھی 2-3 دن کے بعد جو مہینہ شروع ہو جائے گا، چاند نظر آتے ہی جو سب سے پہلا حکم ہم سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، تو جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا تو اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنی کھال نہ کاٹے۔ فقہاء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے، یعنی یہ عمل مستحب ہے کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ ناخن تراش سکتا ہے، اور نہ ہی غیر ضروری جو جسم کے اندر کبھی کبھی آدمی خال کاٹتا ہے وہ خال بھی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، اور یہ حکم اس کے لیے ہے جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا۔ اور دوسرا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر
ہے۔ اور تیسرا حکم جو بہت ہی اہم حکم ہے وہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی فجر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اور یہ مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے جو بہت ہی اہم عمل ہے وہ ہے قربانی کا عمل۔ یہ قربانی کا عمل یہ بہت ہی اہم عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس شریعت نے اس کو صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر واجب قرار دے دیا ہے، اور نہ کرنے والوں کے لیے بہت سخت سے سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو یہ جو آنے والے ایام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں ہم سب کو اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کر